دوستو، یہ دعوت آخر ہے کیا؟ دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ دعوت کا خاصہ کیا ہے؟ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ ہم لگتے ہیں دعوت کی محنت میں اس لیے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس سے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ کچھ لوگ لگتے ہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے دعوت کی محنت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب نہیں ہے، بلکہ دعوت کی محنت تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کی جانب سے دی گئی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے نہیں تو اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ساتھ ہی ہمارا ایک دوسرا چینل مکمل دین، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ بہت سارے جو دینی مسائل ہیں جو روزمرہ کے اعتبار سے وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی دعوت کی، کہ دعوت اس لیے ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اللہ سے کسی وجہ سے ناراض ہیں، اللہ کے گھر کی جانب نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہے ہیں، ان کی خوشامد کر کے، ان کی خوشامد درآمد کر کے پیار سے بہلا کر پھسلا کر انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانا ہے۔ یہ ہے دعوت، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اپنے آپ کو ہے کہ جتنی بھی ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو بولیں گے، اتنا ہی اپنے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، ہمارے اپنے دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ اور وہ بھائی ہمارے جو اللہ کے دروں سے، اللہ کے گھروں سے دور ہیں، دنیا و ما فیہا میں پڑے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے ان بیکار کے کاموں سے، لہو و لعب سے نکل کر اللہ کی جانب رجوع کریں گے، اور اس سے اللہ رب العالمین کو بے حد خوشی ہوتی ہے، بے حد خوشی ہوتی ہے، کیونکہ توبہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس دعوت کی محنت سے لاکھوں یا شاید کروڑوں لوگ اللہ کی جانب رجوع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی ہے اس دعوت کی محنت سے۔ اور اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کی جانب جب کوئی روٹھا ہوا بندہ اللہ کی جانب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو، کسی صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے اونٹ پر اس کا پانی، اس کا کھانا اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں لدی ہوئی ہیں، اور تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے لیے، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سواری کو ایک کنارے باندھ دیتا ہے اور خود لیٹ کے آرام کرنے لگتا ہے۔ تبھی اس کی تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ جاتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس نیند سے جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہے، اس سے اس کی سواری نظر نہیں آتی۔ اب اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کبھی بھاگ کر ادھر جاتا ہے، کبھی بھاگ کر ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، لیکن اسے اس کی سواری نہیں مل رہی۔ غرض یہ کہ ڈھونڈ کر جب تھک جاتا ہے تو تھک ہار کر کسی پیڑ کی جڑ سے، کسی پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، زبردست قسم کا صحرا ہے، تیز دہتی ہوئی دھوپ ہے اور جلتی ہوئی ریت ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، اب تو بس موت ہی موت ہے۔ اسی اسنا میں کہ اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ وہ تو موت کا انتظار کر رہا تھا، کہ اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ سواری تو اس کے ٹھیک پیچھے کھڑی ہوئی ہے، سواری اونٹ اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ اب وہ اتنی زیادہ خوشی اور جذبات کی وجہ سے کہتا ہے، یا اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ وہ خوشی کے مارے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ، میں
تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، جبکہ جذبات کی زیادتی کی وجہ سے اور خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اس کے منہ سے الٹا نکل جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کا کوئی روٹھا ہوا بندہ ان کی جانب پلٹ کر واپس آتا ہے، ان کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دوستو، دعوت کی محنت کرنے والوں کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دیں۔ حالانکہ ہدایت تو ہمارے بس میں نہیں، ہدایت تو انبیاء کے بس میں بھی نہیں تھی، ہمارا کام تو خوشامد کرنا، پیار سے سمجھانا ہے، اور یہاں تک سمجھانا ہے، تب تک سمجھانا ہے جب تک ہمارے بھائی اللہ کے گھر کی جانب جانے والے اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے نہ بن جائیں۔ تو دوستو، دعوت کو کوئی ہم ہلکا کام نہ سمجھیں۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اور بظاہر تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا کہ دن کا تھوڑا سا وقت مانگا جاتا ہے، لیکن اگر ہماری اس چلت پھرت سے، ہماری اس محنت سے، ہماری اس جد و جہد سے، ہماری اس کوشش سے اللہ کا ایک بھی بندہ راہ راست پہ آ گیا تو دوستو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی، اگر تیری کوشش سے، تیری جد و جہد سے صرف کوئی ایک بھی شخص راہ راست پر آ جائے تو یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں دوستو کہ یہ کام کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ ابھی تو دوستو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ سے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور اللہ سے اس کام کو مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کام کو کھول دے، اس کی حقیقت کو کھول دے۔ کہ اصل تو وہی ہے کہ اگر ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے تو اس کام سے ہٹ جائیں گے۔ دو تین باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس کام کو یا تو طالب بن کر کرنا ہے یا مطلوب بن کر کرنا ہے، یا تو طالب بن کر کرنا ہے یا مطلوب بن کر کرنا ہے۔ تنقید کبھی بھی کسی پر نہیں کرنا ہے، کیونکہ تنقید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کام سے ہٹا دیا کرتے ہیں، دعوت کی محنت سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تنقید سے بچیں، چاہے وہ ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی ہی ہو یا ہمارا مخالف ہو، ہمیں کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ سب سے زیادہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے اللہ کی جانب۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے تنقید سے بچیں اور اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں لگا دیں، رچا دیں، بسا دیں، کھپا دیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگایا نہیں تھا بلکہ جھونکا تھا۔ دوستو، آپ اللہ سے دعا کریں، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور ساری امت محمدیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ جس دن دعوت کی صحیح سمجھ مل گئی تو اس دن دوستو کام کرنا اور کام کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے بے حد آسان ہوگا۔ آج تو اس دوڑ دھوپ کی زندگی میں، اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس دعوت کی محنت یا دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آئے گی تو پھر وقت نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں تک بھی دین کی بات پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔